جی تو جناب، جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارے ساتھ گل حسن درانی صاحب تجزیہ کار ہیں، وہ ہمیں جوائن کریں گے، تو انہوں نے آج ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ اور درانی صاحب، آپ کو خوش آمدید اور آج السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ۔ تو ہماری بات چیت جاری ہے جناب، اور دیکھیں کہ مکالمہ کیوں ضروری ہوتا ہے جنگ کے دوران، جارحیت کے دوران، اور اس پوری جنگی فضا کے دوران مکالمہ اور مذاکرات کیوں ضروری ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب پاکستان نے اپنے مصالحانہ کردار اور اپنی ثالثی کی کوششوں کے حوالے سے حالیہ دنوں میں اسرائیل، امریکہ اور ایران کی جنگ کے دوران میں دیا ہے۔ جنگ کے شعلے بڑھ رہے تھے اور یہ شعلے پاکستان کو بھی اپنی لپیٹ میں خدا نخواستہ لینے کے لیے تیار، لیکن اس جنگ کے شعلے میں پاکستان نے جو اپنا کردار ادا کیا ہے اور جو اس جنگ کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کوششوں میں پاکستان کے عالمی کردار کو سراہا بھی گیا ہے، اور پاکستان کا ایک بہتر امیج جو دنیا بھر میں ابھرا ہے، اور پاکستان نے جنگ کے شعلوں پہ گرچہ کہ ایک بالٹی ہی ڈالنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ کتنی کامیاب کاوش تھی۔ دنیا بھر کے نمائندے، ذرائع ابلاغ، عالمی میڈیا، مہمان نوازی اور پاکستان کی بہتر میزبانی۔ پاکستان نے اپنی طرف سے کوئی تجاویز نہیں دی ہیں۔ پاکستان کا جو کردار تھا وہ ایسا تھا کہ دو فریقین کو سامنے بٹھانا تھا، ٹیبل فراہم کرنا تھا، اور ان کو کہنا تھا کہ بھائی آپ آئیں ہمارے پاس، اگر آپ لوگ سامنے نہیں آنا چاہتے تو ہم آپ کو آمنے سامنے بٹھاتے ہیں اور آپ کی بات چیت کرواتے ہیں۔ تو یہ بات چیت کیا تھی، کیا ہونا چاہیے تھا، کیا نہیں ہوا ہے، بیہائنڈ دا سین بھی کچھ باتیں ہیں، کچھ سامنے آئی ہیں، لیکن پاکستان کا جو کردار ہے وہ ایک تاریخ رقم کر کے گیا ہے، اور آنے والے وقتوں میں یہ کردار اور یہ سارا پاکستان کا جو کریکٹر ہے یہ یقیناً ابھر کے سامنے آئے گا۔ درانی صاحب، کیا کہیں گے آپ اس سلسلے میں؟ سب سے پہلے تو آپ کا عاشق صاحب بہت بہت شکریہ، سامعین کا، سنو بلوچستان پاکستان۔ ہم تقریباً فیبرری سے میں مختلف پروگرامز کے ذریعے آپ کے ساتھ، دوسرے ساتھیوں کے ساتھ یہاں پر حاضر ہوتا رہا ہوں۔ میری اپنی انالیسز یا میری جو اپنی ایک اسپیکولیشن تھی فیب کے مہینے میں، جب جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے، حالانکہ اس دوران مذاکرات بھی چل رہے تھے، اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ ایئر حملہ ہوا تھا، امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا تھا۔ جب دوسرا حملہ ہونے والا تھا تو اس وقت ایک ایسا ملک جس نے دونوں فریقین کو، امریکہ کو بھی اور ایران کو بھی، خطرات سے آگاہ کیا تھا، ان کو متنبع کیا تھا کہ جی یہ جنگ اگر اس مرتبہ خدا نخواستہ اس طرح اپنے کوئی حملہ ہو گیا تو اس کے جو شعلے ہیں وہ پوری مڈل ایسٹ سمیت پوری ریجن میں جو وہ پھیل سکتے ہیں۔ اور دونوں ممالک کو پھر بتایا بھی تھا، ثالثی کی بھی کوشش کی تھی، حالانکہ اس دوران امریکہ اور اس کے براہ راست مذاکرات جو ہے وہ بھی اس کے لیے بھی کوششیں جاری تھی، لیکن چونکہ جنگ اسرائیل کی ماں پر لڑی گئی، اور اس وقت میں نے بتایا تھا کہ غلط کیلکولیشن کے ساتھ غلط ٹائم پہ، اور حالانکہ جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل تھا امریکہ کا، ان کی وجہ انہوں نے بھی صدر ٹرمپ کو بتایا تھا، اور خاص کر پھر جو اطلاعات یہاں سے فراہم کی گئی تھی اس کی بنیاد پر بھی ان سب کو جو ہے رونتے ہوئے صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو کے کہنے پر جو ہے وہ یہ جنگ شروع کی۔ جنگ تو شروع ہو گئی، اس وقت میں نے جو ملک ثالثی کی کوشش کر رہا تھا، جنگ کو پھیلنے سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ پاکستان تھا۔ پھر اس دوران ہم نے یہاں پر دوبارہ سے، آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تو سننے والے جانتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، اب جنگ تو چھڑ گئی ہے فیب کے مہینے میں، لیکن یہ ہے کہ اس میں اب پاکستان کا جو رول ہے وہ پوری دنیا سے الگ تھلگ ہے۔ بورڈ آف پیس بن چکا تھا وہاں پر مڈل ایسٹ میں غزہ کے لیے، اس کے علاوہ اقوام متحدہ کی جتنے بھی کوششیں ایران اور امریکہ کے بیچ میں تھی وہ زیادہ وہ پہلے سے تقریباً ناکام ہو چکی تھی۔ یورپین یونین اس حوالے سے ناخوش تھا، دیگر جو نیوکلیئر پاورز ویٹو پاورز ہے وہ بھی اس سے ناخوش تھی، خصوصاً رشیا اور چائنا اور فرانس اس جنگ سے ناخوش تھا۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جی پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع فراہم کیا، اور پاکستان اگر انیشیٹ کرے گا، ثالثی انیشیٹ کرے گا، دونوں ممالک کے بیچ میں رہے گا، نیوٹرل ہو کر بہت اچھی پوزیشن میں جو ہے وہ جا سکتا ہے۔ الحمدللہ ایز پر ایکسپیکٹیشنز ہماری وزارت خارجہ نے، ہماری لیڈرشپ نے، پولیٹیکل اور عسکری، جناب شہباز شریف صاحب نے اور سید عاصم منیر صاحب نے
اور اسحاق ڈار صاحب نے اپنی کوشش جو تھی وہ جاری رکھی، اور الحمدللہ اس کی وجہ یہ تھی، یہ سوال مجھ سے بارہا کئی فورم سے پوچھا گیا کہ جی آپ پاکستان کو کیوں سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان آگے بڑھے اور ثالثی کی کوشش کرے؟ میں نے ایک ہی ریزن دیا تھا کہ یہ جو فریقین آپس میں لڑ رہے ہیں یہ دنیا میں کسی اور پہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں، یہ صرف پاکستان اور پاکستان پہ جو ٹرسٹ تھا دونوں ممالک کا، نہ صرف ایران کا، اور ایران پورے ریجن میں کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، خصوصاً سعودی عربیہ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کئی سالوں سے ان کی ایران عراق جنگ کے دوران بھی وہ سعودی ممالک کے ساتھ یا دیگر خلیجی ممالک کے ساتھ جو تھے ان کا جو رویہ تھا، جو دوستی تھی، وہ اس طریقے سے نہیں تھی۔ یہ پاکستانی تھا جنہوں نے حال ہی میں سعودی عرب کے ساتھ بھی ایران کے مذاکرات کروائے تھے، اور اس کے علاوہ امریکہ کے ساتھ بھی وہ کوشش چل رہی تھی، اور چائنا کے ساتھ تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی ایک بیک ٹو ان کی بھی پالیسی اور ڈپلومیسی جو وہ چل رہی ہے، یہ وہ ریزن تھا، یہ وہ سب سے بڑی وجہ تھی۔ اور الحمدللہ پاکستان نے جو کیا اس پہ تو ہم پورا پاکستانی فخر سے ہمارا سر بلند ہے، اور ہم بہت زیادہ شکر گزار اللہ تعالیٰ کے کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم ریجن میں جو ہے وہ ایک ورلڈ پیس میکر کے طور پہ اس وقت ابھر رہے ہیں، نہ صرف ساؤتھ ایشیا میں بلکہ پوری ریجن میں۔ آپ کو یاد ہوگا اپنے مکالمے سے بات کی قریشی صاحب، پہلی جنگ عظیم میں لیگ آف نیشنز ناکام ہوئی، اس کے بعد دوسری جنگ عظیم پہ اقوام متحدہ بنی، لیکن اقوام متحدہ ٹھیک ہے اس کا ایک رول ہے، لیکن بدقسمتی سے بہت سی جنگوں میں اب تک کوئی یوکرین کی جنگ ہو یا بوسنیا ہرزگوینیا کی جنگ ہو یا کشمیر کا ایشو یا فلسطین کا ایشو ہو، بدقسمتی سے وہ رول ادا نہیں کر سکا۔ لہٰذا اب چونکہ ورلڈ پاور جو ہے وہ تقسیم ہو رہا ہے، جو صرف ایک واحد سپر پاور تھی امریکہ، اس کا آہستہ آہستہ زوال بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ وہ مواقع ہیں جہاں پہ پاکستان نے یہ سوچا ہے، اور چونکہ پاکستان کے پاس اہلیت ہوتی ہی صرف مواقع نہیں تھے، پاکستان مشہور کیا گیا تھا، پاکستان کے اگینسٹ پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ یہ دہشت گردی کا شکار ملک ہے، فلاپ ریاست ہے، اور اس کے اندر آپ نے دیکھا اندرونی اور بیرونی جو ایجنٹس تھے، جو ہمارے دشمن تھے، انہوں نے کس طریقے سے پاکستان کی امیج پوری دنیا میں۔ اچھا، تو یہاں پہ میں ایک بات کرتا چلوں کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی میں اسی بات کا ذکر اپنے سامعین سے کر رہا تھا کہ پاکستان اس سے پہلے گرین پاسپورٹ، ایئرپورٹس پہ سائڈ پہ ہو جاؤ بھائی، امتیازی سلوک، اسپیشل چیکنگ، ٹیکسی ڈرائیور ہے، مسافر بیٹھا ہے، بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا، جب پتہ چلا ٹیکسی ڈرائیور پاکستانی ہے تو مسافر سہم گیا، یار یہ تو اس اسٹیٹ سے جہاں پہ آگ لگی رہتی ہے، بلڈنگیں جل رہی ہوتی ہیں، روزانہ بم دھماکے ہوتے ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے۔ اسی طرح جو دیگر جہاں پہ ہمارے جو باہر کام کرنے والے ہیں لوگ ہیں، تو وہاں پہ بھی امتیازی سلوک، جیسے پتہ چلتا تھا کہ پاکستانی ہے تو بندہ سہم سا جاتا تھا کہ یار یہ ٹھیک ملک سے نہیں ہے۔ لیکن ایک دم سے کایا جو ہے نا پلٹ چکی ہے، اور پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے دنیا بھر کی نظروں میں، اور عوامی جو رائے عامہ ہے پاکستان سے متعلق، وہ بہت بہتر ہوئی ہے یورپ اور دیگر ممالک کی، جو پاکستان سے متعلق خدشات اور تشویش کا شکار رہتے تھے۔ اور پاکستانیوں نے بھی بالخصوص، ہماری جو 24-25 کروڑ عوام ہیں، انہوں نے بھی بالخصوص قومی یکجہتی کا ثبوت دیا ہے اور بہتر طریقے سے پاکستان کے کردار کو سراہا ہے، اور جو دنیا بھر میں پاکستان کا جو عالمی امیج اور سافٹ امیج اور امن کا دائی، امن کا خواہاں والے ملک کا جو امیج ہے وہ بہت بہتر ہوا ہے۔ بالکل درست کہا، پاکستان کا وجود ایک ایسے جمہوری اور آزاد پسند حریت ایک اس سے جڑی ہے۔ اس کا قیام جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے لیڈرشپ میں آپ نے دیکھا کہ بغیر کوئی گولی چلے، بغیر کوئی جنگ لڑے، پاکستان کو آزاد کروایا گیا تھا۔ ڈیفینیٹلی پاکستان کی ایک امیج ہے۔ 54-56 تک پاکستان کو جس طریقے سے چائنا کو، آپ کو یاد ہوگا چائنا کو 60s میں ہم نے ہی جو ہے وہ سپورٹ کیا تھا، جنوبی کوریا ہو، شمالی کوریا ہو، جاپان ہو، دیگر ممالک سے، جرمنی کے ساتھ ہمارے کیا تعلقات تھے، آپ کو پتہ ہے اسٹیلمنٹ میں رشیا نے ہمارے ساتھ کتنی سپورٹ کی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اپنے وجود کے ساتھ ایک بین الاقوامی حیثیت رکھتا تھا۔ عاشق صاحب، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اگینسٹ اندرونی اور بیرونی طور پر انڈینز جو پراکسیز ہیں، اور آپ بدقسمتی سے آپ کو یاد ہوگا ایک سیاسی جماعت کا لیڈر بڑے بڑے جلسوں میں اور انٹرنیشنل فورمز پہ جا کے کہتا تھا کہ جو سابقہ حکومتی تھی، جو وزیر اعظم تھے، یعنی حکومت سے مراد پوری کی پوری ریاست، وہ کرپٹ ہے۔ یہ نعرہ ہمارے اگینسٹ لگایا گیا، اور پھر دہشت گردی کا جو ایک سلسلہ افغان وار کی وجہ سے ہمارے ملک میں بھی آ گیا، اور 9/11 کے بعد جو حالات تھے
ہم نے قربانیاں دی ہیں بہت ہم نے 1 لاکھ کے قریب اپنے شہریوں کو اس جنگ کے ایندھن میں ہمارے شہری بنے ہیں, بالکل شہید ہوئے. اس کے علاوہ 1 لاکھ سے زائد افراد ایسے ہیں جو زندگی بھر کی معذوری کا شکار ہیں اور اپنے خاندان پہ بوجھ ہیں. تو ہم نے گزشتہ کئی دہائیوں سے اس جنگ کا مقابلہ کیا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جنگ کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہے, بم دھماکے کتنے نقصان دہ ہو سکتے ہیں. میزائل اڑتا ہوا تو لوگ بہت شوق سے دیکھتے ہیں کہ بھئی فلاں میزائل گیا, لیکن جب یہ میزائل جا کے تباہی مچاتا ہے اور جو نسلوں کو تباہ کر سکتا ہے, پاکستانیوں سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا. بالکل اسی طرح ہے, بالکل بجا آپ نے فرمایا. ہماری قربانیاں سویلین کی اور عسکری ہماری جو جوانوں کی نوجوان جو ہماری قربانیاں ہیں سویلینز کی, خواتین کی, عام جو بچے ہیں ان کی, اے پی ایس کا واقعہ ہم کیسے بھول سکتے ہیں. ہمارے اگینسٹ تو بہت بڑے بڑے وار کیے گئے. اور آپ کو یاد ہوگا سابقہ ایک حکومت میں ٹی ٹی پی کے 20 سے 25 ہزار جنگجوؤں کو جو ہے وہ اس میں بلایا گیا کہ جی چونکہ ہم ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے, لا کر دوبارہ بسایا گیا. وہی جو لوگ ہیں وہ پھر ریاست کے اگینسٹ اس وقت جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. اور ریاست کے اگینسٹ یہ جو ایک ایجنڈا ہے اندرونی وہ آج بھی چل رہا ہے. اس مذاکرات کو سبوتاش کرنے کے لیے, اس مذاکرات کے میمز یا اس کا مذاق اڑانے کے لیے آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پر ایک ایسی مخلوق بیٹھی ہوئی ہے جو ہر پل کو, اور بلکہ یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ او جی پاکستان کو دیکھ اور اس کی حالت کو دیکھ کس طریقے سے جو ہے وہ ثالثی کروا سکتا ہے. پھر کہا جی امریکنز کیسے آئیں گے, ایرانی کیسے آئیں گے, وہ جب آ گئے پھر کہا کہ جی یہ تو ناکام, یعنی پہلے دن سے ناکام ہوں. اور آج بھی ان کا رویہ جو ہے وہ چیز اسی طریقے سے چل رہا ہے, تضحیک آمیز ہے. اور آپ جائیں ذرا پڑوس میں آپ کے چند ایک جو وہاں پر سلجھے ہوئے صحافی ہیں انڈینز, اس کے علاوہ پورا انڈین میڈیا جو ہے وہ شور شرابہ کر رہا ہے کہ آؤ کیسے ایک خدا نخواستہ جو ہمارے اگینسٹ ایک لیبل لگائے کہ جی دہشت گرد ملک یہ کیسے ثالثی کروا سکتا ہے. جو ہماری لیڈرشپ نے کیا ہے ڈپلومیسی سفارتکاری کی, اس میں یہ ایک ورلڈ انیشیٹو ہے. تو درانی صاحب یہاں پہ جو ہمیں ایک مین ایشو یہاں پہ سامنے آیا ہے, مذاکرات چلے ہیں 30 گھنٹے سے زائد مذاکرات چلے ہیں اور فریقین نے آ کے پاکستان کی میزبانی کا خصوصی طور پہ شکریہ بھی ادا کیا ہے. لیکن امریکی نائب صدر کی جو پریس کانفرنس مختصر سی انہوں نے کی ہے, اس میں ہمیں جو ایک واضح بات نظر آئی ہے اور جو مین ایشو نظر آیا ہے, بڑا نقطہ جو نظر آیا ہے وہ ایران کا جوہری پروگرام. تو جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ ساری جنگ یہ سارا کچھ صرف ایران کے جوہری پروگرام کو بند کرنے کے حوالے سے ہے اور اس سلسلے میں پیش رفت نہیں ہو پا رہی. درست کہا. آپ کو پتہ ہے امریکن جو وائس پریزیڈنٹ تھے جے ڈی وینس, انہوں نے جاتے ہوئے کہا کہ جی ہم نے ریڈ لائنز بتا دی ہیں. اب بعض انالسٹ ریڈ لائن کو کوئی اور چیز سمجھتے ہیں, لیکن اصل میں ریڈ لائن جو ہے وہ اسرائیل. آپ کو بتاتا چلو سامعین کو, اسرائیل کو کیسے بنا ایٹم بم جو ہے وہ ملا. یہ اخلاقی طور پہ, سفارتی طور پہ, سیاسی طور پہ یا عالمی سطح پر یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ دھوکہ تھا مڈل ایسٹ کے ساتھ کیا گیا. اور سارے ہتھیار یعنی ڈیفنس ہوں, میزائلز ہوں, جہاز ہوں, کیا کچھ نہیں, بومز ہوں, یہ اسرائیل کو تو پرووائڈ کیے جا رہے ہیں امریکہ کی طرف سے. لیکن ایران کیوں نہیں؟ اور خاص کر پھر جب وہ اپنی جو سول پاور, نیوکلیر پاور کے لیے اس کے جو پروگرام ہے بارہا اس کو تباہ کیا جا رہا ہے. یہ تیسرا چوتھا حملہ تھا ان کے اوپر کیا گیا ہے. اور ڈیفینیٹلی جو نیوکلیر اس کا اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے اسپان یا دیگر جو ان کی نیوکلیر وہ ہے وہاں پر جو جس طریقے سے افزودگی چل رہی تھی, کوئی 400-450 کلو کے قریب یورینیم جو ہے اس وقت وہ تیار پڑا ہوا ہے. حالانکہ دعویٰ تو امریکنز کا یہ تھا کہ انہوں نے لاسٹ ایئر بھی جو ہے جا کر اس کو تباہ کر دیا تھا. پھر دوبارہ سے اب جو ہے وہ صدر ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے دوبارہ سے اتنے بڑے پیمانے پہ. عاشق صاحب سامعین کو میں بتاتا چلو کوئی 1.5 ارب ڈالر کا جو ہے روزانہ کے بم جو ہے ایران پہ برسائے جا رہے تھے. اس کے باوجود ایرانین قوم جس طریقے سے کھڑی ہوئی ہے الحمدللہ وہ پوری دنیا میں اسلامک ورلڈ میں اسلامی تاریخ میں جو ہے اپنا مقام رکھتی ہے. اور ہمیں بھی الحمدللہ ایک مثبت تبدیلی اپنے ملک میں بھی نظر آئی کہ جب ہم فرقہ واریت سے بالا تر ہو کے, صوبائی عصبیت سے بالا تر ہو کے اور لسانیت سے بالا تر ہو کے ہم نے بھی ملی یکجہتی کا عمدہ ثبوت پیش کیا. اور امت مسلمہ کا ایک بھرپور جو ایک اجتماع ہونا چاہیے, اجتماعی سوچ ہونی چاہیے, اس کی بھی ہم نے بھرپور عکاسی کی ہے. اور بھلے وہ لشکر امت مسلمہ کے مقابلے میں زیادہ پاورفل ہے, زیادہ طاقتور ہے, لیکن وہ لشکر ہمیں اس مقام پہ تقسیم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور
یہ تقسیم یقیناً آنے والے دنوں میں مزید وسیع ہوگی. جس طرح کہ ایک غیر سنجیدہ شخص امت مسلمہ کا بھی مذاق اڑاتا ہے، اپنے اتحادیوں کا بھی مذاق اڑاتا ہے اور اپنے دوستوں کا بھی مذاق اڑاتا ہے، تو اس کی یہ سنجیدگی اسے غیر مقبول کر رہی ہے اور اس کی اپنی عوام ہی اپنے اس لیڈر کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے.